وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، اور عربی زبان میں ہر نقص اور عیب سے بلند و بالا قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا خوف اور خشیت اور فکر آخرت پیدا ہو، اس قرآن کے ذریعے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو کتاب اللہ کے علم کا نتیجہ اور ثمرہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف اور خشیت اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری۔ كَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈر اور خوف بیان کیے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر سن کر لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو اور قرآن انہیں نصیحت قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا گیا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی نافرمانیوں کے سبب ان پر آنے والے عذابات کا ذکر فرمایا ہے، اور موت کے بعد آنے والے احوال یعنی احوال قیامت کی ہولناکیوں کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور پیشی کا، حساب و کتاب کا اور جزا و سزا کا اور جنت دوزخ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اندر اس کے ذریعے سے تقوی پیدا کریں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اس قرآن کے ذریعے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، نصیحت قبول کریں، خوف و خشیت پیدا کر کے اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں، اپنے اندر خشوع کی، عاجزی اور انکساری کی کیفیت اور حالت پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ الحدید میں ارشاد ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ نے جو حق اتارا ہے قرآن اس کے لیے جھک جائیں اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اہل ایمان کو فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے قبل کتاب دی گئی
تو جوں ان کا زمانہ اپنے پیغمبر کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں زیادہ تر نافرمان تھے۔ تو نافرمانی کی مین وجہ، نصیحت کو، قرآن کی ہدایت کو قبول نہ کرنے کی مین وجہ دل کی سختی ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں تمہارے دل بنی اسرائیل کی طرح سخت نہ ہو جائیں اور نصیحت کو قبول کرنے سے عاری نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے دل نرم ہو جاتا ہے، جیسا میں نے پہلے آیت پڑھی، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اس قرآن کے لیے سے وہ بالکل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی تاثیر کا ذکر سورہ حشر کے اندر فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو تم مشاہدہ کرتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اور وہ اس قرآن پاک کی وجہ سے انتہائی زیادہ خشوع کرنے والا اور جھکنے والا ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی یہ زبردست تاثیر ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پہ غور و فکر کرتا اور اس میں تدبر کرتا ہے، تو نتیجہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت آ جاتی ہے اور خشوع کی درجہ کمال کیفیت آ جاتی ہے، اور نتیجہ وہ کمال درجہ اطاعت گزار اور فرمانبردار اور صاحب تقوی بن جاتا ہے۔